نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَا يُحِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کران گے جڑے اللہ طرف بلاؤن والے نو نبیاں ولیاں نہیں مندے۔ قرآن کریم دی سورہ احقاف دی 32ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا اور جڑے اللہ جل شانہ کی طرف بلاؤن والیاں نو نہیں منے گا تے او زمین وچ انہوں عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ تو سوا او دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، یہی لوگ سری گمراہی وچ نے۔ سنے رب نے فرمایا کہ جنہاں نے بھی انبیاء علیہ السلام صحیح العقیدہ زندہ دل علماء مشائخ دے پیغام نو جڑا اللہ دا پیغام ہے، کیونکہ سچے علماء مشائخ اللہ دے اس پیغام نو منوان دنیا تک پیش کردے آ، دنیا تک پہنچاؤندے آ، نہ انہوں کٹاؤندے آ، نہ بداؤندے آ، نہ وچ کچھ مڑاؤندے آ۔ یہ کم گمراہ پھر کے 2 نمبر غیر شرع بابے کردے آ، سچے اللہ والے سچے علماء مشائخ کام نہیں کردے، وہ منو اللہ دا پیغام دنیا تک پہنچاؤندے۔ اللہ دا آخری پیغام ہے اسلام قرآن پاک۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جنہاں نبیاں ولیاں نو نہیں منیا تو یاد رکھو نہ مننے والے انہاں نو زمین وچ عاجز نہیں کر سکتے کسی بھی طرح، انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اتے اللہ دا سوا انہاں دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، انہاں مرکراں دی مدد کوئی نہیں پھر کرے گا۔ اور یہ لوگ سری گمراہی وچ کھری گمراہی پھسے ہوئے ہیں۔ سچے لوگ جڑے وہ اللہ والے نے، انبیاء علیہ السلام نے، اور سچے زندہ دل صحیح العقیدہ علماء مشائخ نے، کیونکہ اللہ والے جڑے یہ اللہ ہی دی دعوت دندے آ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنا آخری پیغام جڑا وہ بھیج دیتا قرآن پاک دی سورۃ تے جہدے وچ سارا پروگرام مکمل نظام دیتا 2 جہاناں چ کامیاب ہون دا۔ اور اے قرآن و سنت انسان دی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اخلاقی عسکری الا حاضر قیاس ہر دور دے ہر شعبے دے ہر عمر دے ہر انسان واسطے اور تو مرد واسطے دے مکمل رہنمائی موجود ہے جیتے چل کے انسان اسے دنیا چ دل دے آئینی دل دیاں کھانا دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیا اور طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس دیتا۔ اور سچے اللہ والے نے اسے پیغام نو قبول لیا اور نعمت عظمت دولت کبریٰ دی مولا دی حاصل کیتی، کر رہے نے کردے رہن گے۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ جیڑے بھی پھر انہاں میرے نبیاں دی میرے ولیاں دی گل نہیں منن گے تو یاد رکھن اوہو میرے نبیاں ولیاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تے اللہ تو سوا انہاں دا پھر کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، سب جھوٹے ہون گے، شیطان انہاں دا مددگار ہے جڑا دھوکھا دے گا انہاں نوں، اور یہ لوگ سارے کھلی گمراہی وچ ہے۔ تے سانوں چاہیے کہ سچے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت دے علماء مشائخ دے دعوت نو قبولیے اور اس دعوت نو دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤن واسطے سر تڑ دی بازی لا دیے، اپنے تمام وسائل اوقات نو اس راج صرف کر دیے، کیونکہ دنیا تو پھر نہیں آنا۔
گزریا وقت واپس نہیں آنا، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی دی قدر کریے۔ دنیا دی نوکریاں چھڈ کے اللہ سونے دی نوکری کر لی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑے اللہ دی مدد کرتے اللہ پھر انہوں دی مدد کرتا، اور اللہ کا وعدہ سچا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے اللہ دی بھیجی دعوت کو قبول کریے تے عمل کریے، اور راہ مولا دے مسافر بنیے۔ پھر پیشوا دی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الفلا چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر دلاں چلکا کروائیے انہوں کو، یعنی انہوں کو رحمانی توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کریے، تاکہ شیطانی نیٹ ورکاں نہ حزب الشیطان رابطہ ٹوٹ جائے، اور حزب اللہ دے نوری روحانی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے، اور انسان راہ مولا دا مسافر بنے، روح اللہ طرف دوڑے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور سنے رب نے قرآن چ دس ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسان تھوڑی آخری منزل تھوڑا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ تے دید مولا دی نعمت حاصل ہونے تو بعد ہی انسان نے عرفان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان حقیقی حق الیقین دا کمال حاصل ہوئے گا۔ اور اسے مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا، قرآن جو دست اللہ سونے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ دا معنی ہے إِلَيَّ يَعْرِفُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آتِيُوا اللَّهَ آتِيُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن جو دست ہے، اس واسطے انسان نے چاہیے سچے اللہ والے دے پیغام و پروگرام کو قبولیے، تے عمل کریے، اپنا مقصد حیات حاصل کریے، تاکہ آخر کھلیاں اکھاں نال دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے، سر دیاں اکھاں نال۔ اور انہاں غافل لوگ جننے بھی نے انہاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجیے، جننے بھی ہے شیطان افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع بابے نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالر نے، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں جنیاں نے، اور انہوں نے بنائے دستور منشور پروگرام نظامات تو منہ موڑ لیے، قلباً انہوں نے پروگرامات تو نکل جائیے، ادھا نکلیے، کوشش بھی کرے انہوں کا خیال نہ ہوئے، تو صرف ایک کوئی خیال رہ جائے اللہ، اور اپنی تمام تر امیداں آرزوئاں تمناواں دا سوچاں دا مرکز و محور فقط اللہ دی ذات کو بنا رہی ہے، تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کریے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائی اللہ، بس باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔